اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مینار پاکستان سے آ کے نواز شریف صاحب تقریر کریں گے، بڑا ایک تگڑا پریسیڈنٹ اور ایک ہسٹورک پریسیڈنٹ تحریک انصاف نے قائم کیا ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا. ول یو بریک دیٹ ریکارڈ؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا کراؤڈ ہوگا بے نظیر بھٹو؟ ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اچھا تو آپ بریک کر دیں گے ماضی کے تمام ریکارڈ؟ وہ جو عمران خان نے کیا تھا اکتوبر 2011 والا نا، اچھا وہ آپ کو بھی پتا ہے اس میں بندے کیسے لے کے آئے تھے، وہ ہم تو اپنے لوگ لے کے آئیں گے. سر مجھے تو آج سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کے بندے بھی شاید کوئی اور ہی نہ لے آئے. مجھے تو یہ جو 48 گھنٹے میں آپ لوگوں نے یو ٹرن مارا ہے تو شاید کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی جو خطرے میں پڑ رہی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این از سچ اے اسٹرانگ آرگنائزیشن. دیکھنا ایون کراچی سے، ایون انٹیریئر سندھ سے جتنے جو انٹرسٹ ہے یہاں ہم نے لانچ بھی کر دیا ہے، ہماری میٹنگز بھی ہو گئی ہیں، کمیٹی بھی بن گئی ہے. And there are so many people who are interested. It's not a simple occasion. Mia Mohammad Nawaz Sharif واپس آ رہے ہیں to launch her election campaign and to become the prime minister for the 4th time. یہ بہت بڑا اوکیزن ہے، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. تو پیپل آر انٹرسٹڈ، بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ہے پورے ورکرز میں اور سپورٹرز میں کروڑوں. Either that کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بہت بڑا یہ ایک آف کورس ہماری ملک کی تاریخ میں ایک ہسٹورک ریکارڈ ہوگا، یا تو پھر واپس آ رہے ہیں جیل جانے کے لیے. I mean that is also an option. I mean ایکچولی دیکھیں وہ میں اس میں ابھی آپ کے ساتھ لیگل اس میں نہیں پڑھوں گا، سوائے اس کے کہ ہمارے جو جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیسٹ طریقہ کیا ہوگا جس کے بیسس پر میاں نواز شریف کے اوپر جو بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سزائیں ان کو دی تھیں اس کی کوئی بنیاد تھی نہیں، اور وہ بنیاد اگر نہیں تھی تو اس کو ہٹانا جو ہے ہوا کا رخ اس وقت کسی اور طرف چلتا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے زبیر صاحب، ہوا کا رخ تو تبدیل پچھلے 16 ماہ میں بھی ہو گیا تھا جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. تو کیا بات ہوئی کہ آپ تب میاں صاحب نہیں آئے؟ کیا اب کوئی گارنٹی ہے ان کے واپس آنے کی کہ اریسٹ نہیں ہوگا؟ بار بار ہم ڈیلز کی بات اس حوالے سے کرتے ہیں بیکاز ٹائمنگ از کریٹیکل ہے. سر نہیں، آپ ڈائریکٹلی جوڈیشری کو تو نہیں ایکیوز کر سکتی کہ جی ڈیل جوڈیشری کے ساتھ ہوگی ہماری. سر میں تو کسی کو ایکیوز نہیں کر رہی، میں تو آپ سے دس از این ایکیوزیشن نا کہ ہماری آپ نے میرے پروگرام میں کہا کہ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے، اس میں عدالتیں کام نہیں کرتی. سو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو لے دس بلیم آن می سر. دا پوائنٹ از آپ خود کہتے ہیں، آپ خود جوڈیشری کو بلیم کرتے ہیں کہ غلط فیصلے دیے تھے، آپ خود اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. چلے گئے نا چیف جسٹس صاحب عمر بندیال صاحب چلے گئے نا. اچھا تو آج آپ سر مجھے یہ دو باتیں بتا دیں، آج جوڈیشری مکمل آزاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ مکمل نیوٹرل ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، ایبسولوٹلی رائٹ، اسپاٹ آن. زبردست. انتخابی مہم میں اب معاشی بہتری کے خواب لے کر آپ لوگ آ رہے ہیں میاں صاحب کو لا کے. اسی سلسلے میں میاں صاحب مشرق وسطیٰ کے بھی 3 ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. خبر ہے کہ میاں صاحب مینار پاکستان پر مہنگائی اور بے روزگاری کے ایشوز کو جب ایڈریس کریں گے، عوام کا سامنا کریں گے، تو ان کے ہاتھ میں ملک کے معاشی مستقبل کے لیے ایک حسین خاکہ موجود ہوگا اور دوست ممالک کی سرمایہ کاری کی بھی کچھ یقین دہانیاں ہوں گی. آر دیز تھنگز انڈر ورکس؟ دیکھیں بہت براڈ بیسڈ ہے اکنامک ایجنڈا، and investment from friendly countries یا other sources is only one part of it. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے مہر، اور on a serious basis جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو خود فکس کیسے کرنا ہے. باہر سے پیسہ آ جاتا ہے، وہ 60s میں بھی آ گیا تھا، سیٹو سینٹر پہ ممبر بن کے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے 2 دفعہ آ گیا تھا. یہ دیٹ از نو سولوشن. آف کورس وی نیڈ انویسٹمنٹ فرام فارن کنٹریز، بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں، ٹیکس کا نظام ہے مثال کے طور پر، یا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یا ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے، یا بنیادی جو مسائل ہیں کورٹ کچہری کے مسائل ہیں، یا پاپولیشن گروتھ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ جی. ٹھیک ہے سر، یہ سارے آپ کی بہترین ٹیم ہے نا سر. 16 ماہ میں ہم نے دیکھی تو زبردست ٹیم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ زبیر صاحب یہ پلینگ فیلڈ بھی مکمل طور پہ لیول ہے؟ لیول اگر کسی کو کنسرن ہے، پیپلز پارٹی آج کل کافی شور مچا رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ان کو اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اپنا کنسرن ایکسپریس کر سکتے ہیں، یا الیکشن کمیشن میں جا کے ایکسپریس کر سکتے ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کی نظر میں لیول ہے؟ نہیں، میری نظر میں تو لیول ہے. اگر کسی کو کنسرن ہے
تو ابھی آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہمارے کورٹس کمپلیٹلی آزاد ہیں؟ آزاد ہیں. پی ٹی آئی کو کنسرن ہے, پی ٹی آئی کین گو ٹو دا کورٹ اور ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر وہ سمجھتے ہیں. اور سر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ میں نے بھی سنا, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی تھے ایک پروگرام میں, آج بھی تھے. تو میں نے ان کو ایک چیز کہی تھی کہ جی جو ان کے کنسرن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو یہ پارٹیز ایڈریس نہیں کر سکیں ابھی تک. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا جو چیزیں آپ بات کرتے ہیں مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی, میں بھی وہی باتیں کرتا ہوں. تو زیادہ اچھا یہ نہیں ہوگا کہ ایک اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹی میں آپ اس چیز کو جس کے آپ ممبر بھی ہیں اس وقت تک, آپ اس میں ریز کریں. اور اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی زبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو عزت افزائی ہوئی تھی مفتاح اسماعیل کی لنڈن میں جب ان سے ان کا فائنانس کا قلمدان واپس لیا گیا اور بعد میں آپ کی لیڈرشپ کے اولاد جس کے اندر مریم صاحبہ بھی ہیں, جس کے اندر آپ کے سلیمان شہباز بھی ہیں, انہوں نے مزید ٹویٹر پہ جتنی ان کی عزت افزائی کی, آپ پھر بھی یہ راستہ ان کو دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک وہ 1 سال ہو گیا اس بات کو. تو 1 سال تک تو وہ پی ایم ایل این نہیں ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ, آگے بڑھو. نہیں, ہم نے کب کہا نکل جاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں, دیکھیں میرے بھی کنسرنز ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی کے کنسرنز ہوتے ہی نہیں, صرف ایک آدھ بندے کے کنسرنز ہیں. لیکن اس کا ہر پولیٹیکل پارٹی ایون ان یو ایس یا یو کے وغیرہ جو اتنی بڑی جمہوریت ہے اس میں بھی ایک طریقہ کار ڈیفائنڈ ہوتا ہے نا. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی آپ اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ ناراض ہیں, پارٹی آپ اس لیے بنا رہے ہیں جو میں نے سنا ہے شاہد خاقان سے یا مفتاح سے یا مصطفیٰ کھوکر سے کہ جی جو ایشوز ہیں پاکستان کے, جو صحیح سیریس ایشوز ہیں, ان کو پولیٹیکل پارٹیز ایڈریس کرنے میں ناکام رہی. اور زبیر صاحب آپ سے آخری سوال کروں گی کہ آپ ابھی بھی جماعت میں اتنی متحرک ہیں جتنے پہلے تھے؟ یہ لیٹلی میں بہت ہو گیا ہوں. اب پھر ہو گئے متحرک؟ جی. بیچ میں تھوڑا سا لل پیریڈ تھا. جی لل پیریڈ تھا. کوئی خاص وجہ؟ نہیں, وہ بھی انٹرنل بات ہوتی ہے نا. دیکھیں میں ٹی وی پر تو نہیں آ کے اس کا اظہار کروں گا. اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ ایڈریس اگر کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, یہ تو نہیں پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑنا یا جوائن کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں. اور آخری سوال, ایکچولی آخری سوال زبیر صاحب, بس یہ فرمائی دیجیے گا کہ جو ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو, آپ کی نظر میں صحیح تھی غلط تھی؟ غلط تھی. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ترجمان نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بیانیہ بڑا سیدھا ہے اور آ کے معیشت پہ بات کریں گے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی غلط تھی اور اداروں کو خود احتسابی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.